السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، غیر مسلم حضرات کے برتنوں کو استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جاتی ہے، جس سے حکم خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یاد رہے، اگر انہوں نے اپنے برتنوں کے اندر ایسی کوئی ناپاک چیز، مثلا شراب ہو گئی، یا اسی طرح خنزیر یا کوئی اور حرام چیز اپنے برتنوں میں نہیں کھائی، تو ایسے برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں غیر مسلم نے نہ تو شراب پی ہے اس برتن میں، نہ کوئی خنزیر وغیرہ، اور نہ ہی کوئی حرام چیز اس میں جو ہے نا برتن کے اندر استعمال کی ہے، تو اس برتن کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر غیر مسلم حضرات ان برتنوں کو استعمال کریں ناپاک چیزوں کے لیے، یا اسی طرح حرام غذاؤں کے لیے ان کو استعمال کریں، تو پھر جس برتن پر ناپاک چیز استعمال کی گئی ہے یا حرام غذا استعمال کی گئی ہے، تو ایسے برتن کو مسلمان کے لیے استعمال کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر برتن کو دھو کر اچھی طریقے سے پاک کر لیا جائے تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے برتن استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے، آخر ایسے استعمال کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ لیکن اگر کہیں مبتلا ہو جائے، استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے برتنوں میں ناپاک چیز، مثلا شراب ہو گئی یا خنزیر یا کوئی اور حرام غذا اگر اپنے برتنوں میں استعمال نہ کریں، تو پھر ان برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے برتنوں میں ناپاک چیز استعمال کرتے ہیں یا حرام غذا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے برتن جن پر ناپاک چیز استعمال کی گئی ہو یا حرام غذا کھائی گئی ہو، تو ایسے برتن ناپاک ہو جاتے ہیں، مسلمان ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر دھو کر ان کو اچھی طریقے سے پاک کر لیا جائے، اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، پاک صاف کر لیا جائے، تو پھر ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔